لسان اور بندہ اگر انہاں کلمیاں نو اپنی زبان تو جاری کرنا چاہے تو بڑی آسانی نال جاری ہو جاتے. خفیف کہتے ہیں ہلکا، بہت ہلکے ہیں، بہت ہلکے ہیں، ان کا وہ بڑی آسانی سے ہر مومن کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. اور فرمایا ان کلمات کی تاثیر کیا ہے، انہوں دا اثر کی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، جڑا بندہ زندگی میں ان کلمات دا ذکر اپنی زبان تو کرے گا، فرمایا اس دی ساری زندگی دی نیکیاں ترازو دے ایک پلڑے میں آؤیں گے. وہ کلمات انہوں دا وزن وکھرا ہے، وہ کلمات اس کے نیکیوں کے ترازو کو، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے. جب نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی، پھر حضور نے ان کلمات کی نشاندہی فرمائی. حضور نے فرمایا وہ کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے ساتھ جھوم کے ادھر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پڑھاؤں گا، آپ پڑھیں لیکن ایک آواز کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ آج اہل ایمان خدا کی تسبیح میں گنگنا رہے ہیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو 100 مرتبہ کنٹینیو ایک ہی تسبیح کے ساتھ پڑھ لے گا، حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے خدا معاف کر دے گا. اگر اس کے گناہ آسمان ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے خدا معاف کرے گا. اگر اس کے گناہ جو ہے وہ آسمان کی برستی ہوئی بارش کے برابر ہوں گے خدا معاف کر دے گا. اور پھر آج کا دن اللہ تعالیٰ کی تکبیر کو بلند کرنے کا دن ہے. جھوم کے ساتھ ذرا میرے ساتھ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم 13واں پارہ سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب خدا تمہیں ایسے دن عطا فرما دے نا جیسے آج عید کا دن ہے، یا خدا تمہیں ایسے دن عطا فرما دے جیسے تم نے رمضان کے دن گزارے ہیں، یا خدا تمہیں ایسے دن عطا فرما دے جس دن خدا کی کسی نعمت کا جو ہے وہ ظہور ہوا ہو، تو فرمایا پھر کیا کیا کرو؟ فرمایا پھر کیا کرو؟ ان دنوں کو یاد کر کے خدا کا شکر ادا کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. فرمایا خدا کے دنوں کو یاد کیا کرو. اب بندہ سوچے بھئی خدا دے کڑے دن ہیں جی؟ اللہ تو وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو ازلی ہے، وہ تو ابدی ہے، وہ تو سرمدی ہے. وہ اس رب کی شان یہ ہے کہ اس کی شان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنی عطا سے رب کریم نے ہم پر جو کرم اور فضل اور عطا کی ہے، وہ عطا اور فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. تو پھر خدا کے کون سے دن ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ سے مراد یہ ہے جس دن خدا کسی تے کرم کر لے وہی خدا دا دن ہے. جس دن خدا کسی کو کوئی نعمت دے دے وہی خدا کا دن ہے. جس دن خدا کسی پر انعام کر دے وہی خدا کا دن ہے. جس دن اللہ نے اپنے انبیاء اس دنیا کو عطا فرمائے وہ خدا کا دن ہے. جن دنوں میں 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں وہ خدا کے دن ہیں. جس دن مسلمان اکٹھے ہو کر حج کرتے ہیں وہ خدا کا دن ہے. جس دن مسلمان اکٹھے ہو کر عیدگاہ میں آ کر عید کی نماز ادا کرتے ہیں وہ خدا کا دن ہے. جس دن مسلمان اکٹھے ہو کر جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں وہ خدا کا دن ہے. اس لیے اس دن کو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ کے دنوں میں سے وہ دن بھی ہیں جس دن خدا نے کوئی عذاب نازل کیا ہو. اللہ نے قرآن میں سابقہ امتوں کے عذاب بیان کیے ہیں، ان کی سزائیں بیان کی ہیں، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو سزا کس وجہ سے دی ہے. وجہ بھی بیان کر دی ہے تاکہ مسلمان یاد کریں
کہ نافرمانیوں کی وجہ سے قوموں پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے زلزلوں نے قوموں کو غرق کیا ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے طوفانوں سیلابوں نے قوم کو اور بستیوں کو الٹایا ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب نازل قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط کا عذاب قرآن بیان کرتا ہے، نمرود کا انجام قرآن بیان کرتا ہے، فرعون کا انجام قرآن بیان کرتا ہے، اور جن پر خدا نے انعام کیا اللہ ان کو بھی بیان کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف لوگوں کو اقتدار دیے ہیں۔ فرعون کو اقتدار ملا، اس نے نافرمانی کی، تباہ ہوا۔ نمرود کو اقتدار ملا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، بیڑا غرق ہوا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا، قرآن کے اندر اللہ نے اس کو 2 مرتبہ سے زائد ذکر کیا، ذوالقرنین۔ یار آپ مجھے چھوڑیں، باقی چھوڑیں، چلو بادشاہ تو تھی اقتدار تو تھا ہی تھا، کیا یہ اعزاز کم ہے کہ کسی بادشاہ کا جو نبی بھی نہیں ہے؟ ذوالقرنین بادشاہ نبی نہیں تھا، وہ ایک عام مسلمان عادل بادشاہ تھا۔ یہ پیغام آج عید کے دن دنیا کے حکمرانوں کے لیے ہے کہ جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں ان کا انجام فرعون کا انجام ہوگا، جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں ان کا انجام نمرود کا انجام ہوگا، اور جو اس دنیا کے اوپر انصاف کو قائم کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ خدا نے انہیں بھی اقتدار عطا فرمایا تھا۔ ان کا انجام حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اللہ نے انہیں بھی اقتدار عطا فرمایا تھا۔ ان کا انجام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، خدا نے انہیں بھی انعام عطا فرمایا تھا۔ ان کا انجام حضرت ذوالقرنین بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ ذوالقرنین بادشاہ وہ تھا کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اسے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی دور اقتدار میں کسی پہ ظلم نہیں کیا، ماننے والے کے ساتھ بھی انصاف کیا، نہ ماننے والے کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ خدا نے اس کی بادشاہت کو ایگزامپل بنایا ہے، اور جنہوں نے ظلم کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو بھی ایگزامپل بنایا ہے۔ یہی مثال عام مومن کی ہے کہ اگر ہم نیکی کریں گے تو ہم مصطفیٰ کا سامنا کریں گے اور بڑی عزت کے ساتھ سامنا کریں گے، لیکن اگر ہمارے دامن گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ذرا سوچیں تو صحیح، جب قبر میں سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، سب کے سب قبر میں ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، منو مٹی تلے دبا کے چلے جائیں گے، اور سب اپنے سگے بھی چلے آئیں گے، بیٹے بھی چھوڑ کے آئیں گے، اور بھائی بھی چھوڑ کر آئیں گے، دوست بھی چھوڑ کر آئیں گے، گھر والے بھی چھوڑ کر آئیں گے۔ اس قبر کے اندھیرے میں سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس تصور کے ساتھ زندگی گزارے نا کہ ہماری زندگی میں نیکیاں اتنی ہوں کہ جب مصطفیٰ کے سامنا ہو تو شرمندگی نہ ہو۔ اس لیے میرے دوستو، زندگی تھوڑی ہے، زندگی بہت ہے، ہماری خواہشات زندگی تھوڑی ہے، خواہشات بہت بڑی ہے، لیکن اس رنگ بدلتی دنیا میں انسان بدلتے رہتے ہیں، گھر ایک ہی ہوتا ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس زندگی کو ہم نے اپنے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہماری نمازیں ہمیں کام آئے گی، ہماری تلاوت ہمیں کام آئے گی، ہمارا سنت پر عمل کرنا ہمیں کام آئے گا، ہمارا شریعت پر عمل کرنا ہماری نجات ہے، کسی دوسرے کی نجات نہیں ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک نے